کار سورہ نجم کی ابتدائی آیات اللہ رب العزت کے پاک کلام میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان معراج کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو میں نے کیا عظمتیں کیا بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس کا ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم، اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم جو بلندیوں پر گیا اور بلندیوں پہ جا کے بھی پستیوں کا خیال رکھا۔ پستیوں بلندیوں پر گیا، بلندیوں پر جا کے پستیوں کا خیال رکھا، اور پھر پستیوں کو نوازنے کے لیے بلندیوں سے اتر آیا۔ پستیوں کو نوازنے کے لیے بلندیوں سے اتر آیا، اس ستارے کی قسم۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والتسلیم اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں نجم سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات تھی۔ ستارہ کون ہے؟ ستارہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات طیبہ۔ اور پھر ستارہ کیوں کہا؟ ستارہ کیوں کہا؟ یہ ہم کمزوروں کا خیال کیا۔ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب جس طرح تیری شان ہے نا، اپنی شان کے مطابق نہ اڑ، اپنی شان کے مطابق پرواز نہ کر، تو پرواز کر ان کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے، ان کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے، ان کو نوازنے کے لیے تو اپنی عظمتوں سے، اپنی کمالات سے، اپنی شان پرواز سے ان کے درجے پہ آ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لباس بشر میں آنا، یہ اللہ نے ایک احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، احسان نہیں جتایا، سامان زندگی دیا، احسان نہیں جتایا، بے شمار ان گنت نعمتوں سے نوازا، احسان نہیں جتایا، نہیں جتایا۔ ایک نعمت ہے جس پہ احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر میرا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یا اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان کی صورت میں اپنی عظمتوں والا رسول بھیجا ہے، ان کی شکل میں، ان کی صورت، من انفسہم، ان کی صورت میں میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ اس کو اتنی بلندیوں سے، کئی ہزار دبیز پردوں میں لپیٹ کے اس نور کو، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس کائنات میں بھیجا ہے، جو ہے جہان بشر میں بھیجا ہے اور صورت بشر میں بھیجا ہے، یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کسی مقام پہ اللہ فرماتا ہے سراجم منیرا، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ
वसिराजम मुनीरा। महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शानें बयान फरमाई। मैंने अपने महबूब को क्या शानें दे के भेजा है? फरमाया मैंने दाई बना के भेजा है, शाहिद बना के भेजा है। मैंने महबूब को शाहिद बना के भेजा है। जो कायनात, जो हकीकत किसी और आंख ने नहीं देखी, मैंने अपने महबूब को दिखा के भेजा है। शाहिदा व मुबश्शिरा, फिर मैंने नवाजने वाला बना के भेजा है, खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा है। नजीरा, मैंने डराने वाला बना के भेजा है। कबलज वक्त आगाह करने वाला बना के भेजा है। और फरमाया मुबश्शिरम व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और मेरी तरफ बुलाने वाला, मेरे इज़्न से मेरी तरफ बुलाने वाला, अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से। कोई बुलाता फिरे मेरी अपनी मर्जी से, किसी को मैंने नहीं उसको भेजा, मैंने नहीं उसकी, महबूब को मैंने भेजा है, ये बुलाएगा मेरी तरफ मेरी मर्जी से। दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और मैंने महबूब को चमकता हुआ सूरज बना के भेजा है। चमकता हुआ सूरज, यहां सूरज फरमाया और यहां नज्म फरमाया, यहां नज्म फरमाया। सूरज की चमक ताबानी, उसकी वुसअत ज्यादा होती है सितारे के मुकाबले में। यहां अल्लाह ने नज्म क्यों फरमाया? फरमाया ये बताने के लिए, देखो कि मेरे महबूब की बशरियत, मेरे महबूब की हकीकत के सामने सितारा है। मेरे महबूब की हकीकत वो नूर का वो वसी जहान है जिसको तशबीह देना चाहो तो सूरज से दे सकते हो। और जितना निज़ाम शमसी हमारा चल रहा है, जितने सियारे हैं हमारे जहान के अंदर, सितारे हैं, उनमें सबसे बड़ा सियारा सूरज है। साइंस की तहकीक यही बताती है, सबसे बड़ा, बाकी सब छोटे हैं, चांद सितारे सारी, सबसे बड़ा। फरमाया कि मेरे महबूब की हकीकत के सामने मेरे महबूब की बशरियत एक सितारा है। अभी बशरियत का सफर क़यामत तक तय नहीं हो सकता, हकीकत का सफर कहां होगा? हकीकत का सफर कहां तय होगा? तो फरमाया ये बताने के लिए कि कोई ये ना कहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बशरियत में राज पे नहीं गई थी। नजम ने ये नुक्ता हल कर दिया कि कोई ठीक है नूरे चले गए, नूरे हकीकत चला गया। फरमाया नहीं, वन नजम, ये शान नजम के साथ गया है, शान बशरियत, बशरियत गई है। नूरानियत तो गई है ना, वो तो है ही ना, बशरियत भी गई है। नूरानियत बशरियत के साथ गई है, बशरियत को छोड़ के नहीं गई। ये जिस्म गया है। इसीलिए उलमाए इस्लाम के अंदर ही ये इख्तलाफ पैदा हो गया। मुस्लिम उलमा का एक कसीर तबका है जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बशरियत के मेराज का मुनकिर है। वो कहते हैं नहीं, बस हुजूर ये ख्वाब था। अगर ये ख्वाब था तो मैं एक सादा से बंदे से पूछता हूँ, सादा से बंदे से, किसी पढ़े लिखे से नहीं, अहले इल्म दानिश से नहीं, सादा बंदे से, क्या ख्वाब में इस तरह का ख्वाब देख लेना कि मैं आसमानों पे गया, अल्लाह से मिला, मेरी मुलाकात हुई, तो कोई अगर हमें कहेगा जी मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तो हम कहेंगे ख्वाब ही है ना, देख सकता है। फिर आम बंदे की मिराज में तो बंदे के हुजूर के मिराज में फर्क क्या हुआ? फर्क ही तब होगा, ख्वाब में ऐसा देख लेना, ये अगरचे सच्चा ख्वाब हो तो बड़ी बात है, लेकिन कमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। और इस फलसफे को, इस हिकमत को, इस राज को खोला लफ्ज नज्म ने। अल्लाह फरमाता है वन नज्म, मेरा महबूब शान बशरियत के साथ गया।
میرے محبوب کا یہ جسم گیا، تو فرمایا قسم ہے اس جسم کی جو جسم بلندیوں پر گیا، پھر بلندیوں پہ جا کے بلندیوں پہ رہ نہیں گیا، پھر پستیوں کی طرف پلٹ آیا، پھر اس سطح پہ پلٹ آیا تاکہ میں اپنے غلاموں کو، عالم بشریت کو نوازوں۔ تو فرمایا والنجم اذا ہوا۔ معاذ اللہ یہاں وضاحت کر دوں کہ پستی سے مراد، ایک پستی کا منفی معنی بھی ہوتا ہے، پستی سے یہاں مراد دیکھیں ایک درجے، جب دیکھیں اوپر نیچے والا، اس نیچے والا درجہ اس کو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام نورانیت سے اترے اور مقام بشریت کی سیٹ کے مقام پہ تشریف لائے۔ یہ ہے اس میری بعض اوقات الفاظ سے جو ہے وہ منفی معنی نکال کے تو فتویٰ بازی شروع کر دی جاتی، اس سے احتیاطاً میں نے یہ وضاحت ضروری سمجھی ہے کہ پستی سے مراد معاذ اللہ اس کا منفی معنی نہ لیا جائے، پستی سے مراد بشری نورانیت کے مقابلے میں بشریت، کیونکہ یہ نیچے والا درجہ ہے، نورانیت اوپر والا درجہ ہے، تو سرکار اپنے مقام سے نیچے درجے والے پہ تشریف لے آئے۔ تو فرمایا والنجم اذا ہوا، کہ فرمایا کہ نجم جو ہے اس کی قسم جب وہ بلندیوں پر گیا پھر نیچے اترا، اس کے لفظ اترا ٹھیک بہتر رہے گا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ پھر اللہ نے خود وضاحت، جب یہ سرکار نے بات کی نا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنا سارا واقعہ معراج سنایا، تو کچھ لوگ کہنے لگے استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ بس یہ کوئی استغفر اللہ ذہنی معاملہ ہو گیا ہے کوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ یہ صاحبکم کے لفظ استعمال فرمایا اللہ نے، دیکھو میرا محبوب تمہارے اندر زندگی گزار چکا ہے، تم گواہ ہو اس کی عقل و دانش کے، اس کی بصیرت کے، اس کے اخلاق کے، اس کی سیرت کے، اس کے کردار کے، اس کے اخلاق کے تم گواہ ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے سب اپنی زندگی میں محبوب کی زندگی کو دیکھا ہے، لہذا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارا ساتھی ہے نا میرا محبوب جس نے تم میں زندگی گزاری ہے، یہ نہ جو ہے بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ پھر اللہ نے اگلی شان بیان فرمائی، فرمایا وما ینطق عن الہوا، اور بھی بتا دوں محبوب کی شان آپ کو کہ یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، اس کی تو مرضی ہے ہی نہیں، میری مرضی ہے، اس کے اندر میری مرضی ہے۔ وما ینطق عن الہوا، یہ نہیں بولتا اپنی مرضی سے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو بولتا ہے وہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، میرے محبوب کی طرف وحی ہوتی ہے، خواہ میرا محبوب کہہ دے کہ لکھ لو یہ قرآن ہے، خواہ خاموش رہے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا۔ اب میرا محبوب پڑھا کہاں سے ہے، یہ علم، یہ دانش، یہ بصیرت کہاں سے؟ فرمایا یہ کسی کمزور نے نہیں، کسی کم علم سے نہیں پڑھا، کسی کج علم سے نہیں پڑھا، کسی تھوڑے علم والے سے نہیں پڑھا، فرمایا اور کسی کمزور سے نہیں پڑھا، یہ بڑی طاقت والی ذات سے پڑھا ہے، جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی طاقتیں بھی بے پناہ ہیں، جس کی قوتیں بھی بے پناہ ہیں۔ علمہ شدید القوا، پڑھانے والا اس کو یہ سیکھا کس سے؟ سیکھا اس نے کس سے؟ بڑی قوتوں والے سے، بڑی قوتوں اور طاقتوں والے سے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان علمی طور پر تو اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ کمزوری ہوتی، کوئی کمزوری ہوتی کہ وہ سمجھا نہیں پاتا،
اپنے علم کو منتقل نہیں کر پاتا، کسی نہ کسی حوالے سے بعض اوقات کوئی کمزوری رہ جاتی ہے۔ فرمایا اس کا استاد وہ ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ طاقتوں والا ہے۔ علمہ شدید القوا ذو مرہ، وہ بڑی دانائیوں والا ہے، بڑی بصیرتوں والا ہے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ بس رٹو ہے، اندھا طوطا ہے، بس الفاظ پڑھا دیے اس کو پتہ نہیں ہے، عقل و دانش کا نور اس میں نہیں ہے، بصیرت کی گہرائیاں نہیں ہیں۔ فرمایا اس کا استاد ذو مرہ، بڑی دانائی والا ہے، بڑا دانا ہے، دانائیوں کا سرچشمہ ہے۔ فاستوا، پھر اس نے بلندیوں کا ارادہ کیا، محبوب بلندیوں کی طرف گئے معراج کی رات۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، سب سے اونچے کنارے پر پہنچے، مکان کے کنارے پر۔ یہ کنارے، اطراف، یہ مکان کی خاصیات ہے۔ محبوب مکان کا، جب اس نے مکان کی بلندیوں کا سفر کیا تو سب سے آخری کنارے پہ پہنچے، پھر سب سے آخری کنارے پہ جا کے پھر لامکان کی وسعتوں میں سفر کیا۔ پھر اس ادھر تو کدھر جدھر ادھر ادھر تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ کدھر جدھر ادھر ادھر کا مسئلہ جو ہے یہ مکان کی خاصیات ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں۔ محبوب اس جہان میں گیا جہاں کدھر نہیں، جدھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں۔ تو فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر محبوب نے لامکانوں میں سفر کیا، پھر اس ذات تک سفر کیا، اس ذات تک پہنچا جس ذات کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے، وہ اس پہ نہ کوئی اس کا کوئی مکان ہے، نہ اس پہ کوئی زمانہ جاری ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے، اس کی وسعتوں کا حساب نہیں، اور تو اتنی بڑی، اس کی کبریائی کا کوئی حساب نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں بڑائی اگر کسی ذات کی ہے تو وہ اسی ذات کی ہے، ذات کبریا کی ہے۔ تو فرمایا ثم دنا، یہ محبوب اس کی طرف بڑھا، اس کی طرف پرواز کی، فرمایا قریب ہوا، دنا قریب ہوا، فتدلی اور قریب ہوا۔ دنا اور تدلی کے معنوی گہرائیوں کا اندازہ تو پھر ارباب علم و بصیرت ہی کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر معانی کی کیا گہرائیاں ہیں۔ تو فرمایا ثم دنا، محبوب قریب ہوئے، فتدلی اور قریب ہوئے، فکانا قاب قوسین او ادنا، پھر دو کمانوں کے برابر قریب ہوئے، پھر اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ ہی ختم ہو گئے۔ ادھر سے ابدیت کا نور نے بلندیوں کا سفر کیا، ادھر الوہیت کا نور اس کی طرف بڑھا۔ اس طرح کمان جو ہے نا، یہ کمان کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، ایک جو ہے قوس کی صورت میں، قوس یہ کمان، ٹھیک ہے، کرو ہوتا ہے ایک، تو یہ کمان ابدیت تھی، ادھر سے کمان ابدیت بڑھی، ادھر سے کمان الوہیت اتری، پھر ایک مقام ایسا آیا کہ الوہیت اور ابدیت کی کمانیں آپس میں مل کے دائرہ بنا دیا، آپس میں مل کے دائرہ بنا دیا، پھر اندر کا سفر شروع ہو گیا، پھر اندر کا سفر سے ابدیت نے الوہیت میں سفر کیا، پتہ نہیں کتنا کیا۔ فاوحا، اس کے تمہارے حساب میں نہیں آ سکتا، اس لیے قرآن نے ان الفاظ میں یاد کیا، فرمایا فاوحا، پھر باتیں ہوئیں، پیار محبت کی باتیں ہوئیں، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، راز کھولے گئے، محبتیں بانٹی گئیں، تو جو ہے تبادلہ خیال ہوا، تبادلہ محبت ہوا۔ فاوحا، کتنا ہوا؟ فاوحا الی عبدہ، معبود نے اپنے عبد کو سارے راز دکھائے۔ کیا کیا دکھایا؟ ما اوحا، اے انسان تیری عقل کی کیا بساط کہ ان کا اندازہ کر سکے، بس ما اوحا، جو دکھایا وہ دکھایا، جو دکھایا وہ دکھایا، جو بتایا وہ بتایا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى،
بعض اوقات یوں ہوتا ہے، یہ ظرف مصطفیٰ کی بات ہو رہی، ظرف مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کسی کم ظرف پر کوئی چیز، یہ جو نشائی لوگ ہوتے ہیں نا، نشائی شرابی قسم کے لوگ، یہ مثال تو اگرچہ غیر اخلاقی ہے، لیکن جو ہونا کوئی عادی شرابی چنگا جو ہے وہ منا پرمنا شراب، تو وہ تو جتنے مرضی جام لڑھا دے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو کوئی نیا پھنسا ہو نا، تو وہ ایک قطرے سے بھی بہک جاتا ہے، اس کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، جس کا جتنا، اس کا ظرف وسیع تھا، اس نے جام لنڈھائے، اس کو بات کچھ نہیں ہوا، اس ایک گھونٹ سے بہک گیا۔ یہ اپنے ظرف مصطفیٰ کی بات۔ بلا مقابلہ، اس میں کوئی مقابلہ نہیں، انبیاء کی شانیں اپنی جگہ پہ سبحان اللہ تمام انبیاء کی، لیکن سید الانبیاء کی شان تو پھر سب سے ماورا ہے، سب سے ورا ہے نا۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت نے شاید اسی مضمون کو بیان فرمایا، فرمایا کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ ایک صفاتی تجلی پڑی کوہ طور پہ، موسیٰ ہوش سے گئے اور طور سرما ہو گیا۔ ایک صفاتی تجلی، ادھر ذات کے حریم میں ہے اور ذات کی آغوش میں ہے، ادھر ذات کی حویلی میں چلا گیا اور ذات کی آغوش میں چلا گیا، پھر پتہ نہیں آگے کہاں چلا گیا۔ کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ ادھر ذات کا سفر، ذات کا مشاہدہ ہے، ادھر صفاتی تجلی کا ایک ہلکا سا مشاہدہ ہے۔ تو فرمایا ماں کا، اور ہوتا یوں ہے بعض اوقات انسان جب کسی منظر میں کھو جائے، کسی حسین منظر میں، کسی حیرت انگیز منظر میں، تو انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، انسان ہوش و حواس سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا محبوب کے اوپر اتنے پردے کھلے کہ ذات منکشف ہو گئی، کعبہ قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں پر قرب پر پہنچ کے بھی ماں کا، اور وہ دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت، پتہ نہیں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ کسی کام سے، یارا میں نے چونڈی وڈی کتے میں ستا تے نہیں، خواب تے نہیں ویکھ رہا، میرا دل نہیں مان رہا ہے جی۔ تو فرمایا نہیں، محبوب کا دل بھی تسلیم کر رہا تھا، میں جو دیکھ رہا ہوں یہی حقیقت ذات ہے، دل بھی نہیں جھٹلا رہا تھا، ومارا جو دیکھ رہا ہوں یہی حق ہے۔ یعنی حیرت کے اس مقام پہ پہنچ کے بھی محبوب ہوش میں ہے۔ یہ ظرف کی بات ہوتی ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا۔ اے انسانوں، اے نام نہاد مسلمانوں، تمہیں اب بھی شک ہے محبوب کے دیکھے میں؟ تمہیں اب بھی محبوب کے دیکھنے میں شک ہے، جبکہ میں خود گواہی دے رہا ہوں۔ افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر، علی ما یرا، جو انہوں نے دیکھا ہے۔ محبوب بتا رہا ہے اور تم جھگڑتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں شک ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تمہیں ایک بار دیکھنے پہ شک ہے، میرے محبوب نے بار بار دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ہے نا وہ اللہ پاک نے وہ نمازیں دی نا، 50 نمازیں لے جاؤ، ہیں جی، تو سرکار لے آئے۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ 5 نمازوں والے ہیں، 50 والے نہیں، 5 والے بھی نہیں ہے، اللہ جانتا تھا نا یہ تو 5 بھی بھاری ہو جائیں گی ان پہ، 50 اس لیے دیے شان نزلتن اخرى دکھانی تھی کہ محبوب نے ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتیں ہم پر منکشف فرمائے، اور حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور و روشن فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو حضور کے اسوہ سے نکھار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔